ہاؤ ٹو سے نو. ہم نے سیلف کنٹرول اور ہیبٹ پہ بات کی. آج ہم جب بات کریں گے کہ اسرٹ کرنا سیکھنا ہے، وہ ایک بہت چیلنجنگ ایریے میں ہے، اور وہ ہے جب انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہوتا ہے، اور اس میں آپ کیسے اپنے آپ کو اٹھائیں. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ سینیری ہوتا ہے. ڈپریشن کا جو ایک پکچر بنتی ہے مائنڈ میں، وہ ایسے ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تیرنا نہیں جانتا، یا اگر تیرنا جانتا بھی ہے تو وہ تیر نہیں پا رہا، اور وہ ڈوبتا جا رہا ہے نیچے نیچے نیچے. اور ویسے آپ دیکھیں، جو ڈوبنے والا انسان ہوتا ہے وہ ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا بھی ہے ہیلپ کے لیے، لیکن ڈپریشن والا انسان یہ نہیں کرتا. جس انسان کو ڈپریشن فیل ہوتا ہے وہ بس چھوڑ دیتا ہے سب کچھ، اس سے کچھ نہیں کیا جاتا. اب ایسا انسان کیسے تھرو یہ جو کچھ ابھی تک ہم نے سیکھا ہے یس اور نو کے معاملے میں اپنے آپ کو اپ لفٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ارد گرد کے افراد بھی جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ویسے ہی بول کے چلے جاتے ہیں نا، حوصلہ کرو، اٹھو، ہمت کرو. ایسی بھی کون سی بات ہے؟ اپنی زندگی کے دکھ یاد دلاتے ہیں. دیکھو، میری بھی زندگی میں بڑے چیلنجز تھے، میں نے بھی تو یہ کام کیا، لیکن وہ جو شخص نہ ہاتھ بڑھا رہا ہے نہ کچھ کام کر سک رہا ہے، وہ نیچے سے نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے. یس اور نو کی ٹرمینالوجی میں جو ابھی تک ہم نے سیکھا ہے، ایسا انسان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں جو ری انفورسرز ہیں، جو اس کو کھڑا کریں گے، وہ نہیں ہوتے. پازیٹیو ری انفورسرز یعنی ایسی عوامل یا ایسے ٹاسک یا ایسی اسٹریٹجیز نہیں ہوتی اس کی لائف میں جو اس کو مختلف یا مشکل حالات میں کھڑا کر سکے، وہ مسنگ ہوتے ہیں. اب اس میں یہ جو سچویشن آتی ہے ڈپریشن کی، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے اس انسان نے اپنا لائف سٹائل ہی بہت برا بنا لیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کہیں سے ری انفورسمنٹ مل ہی نہیں رہی ہوتی. مثلاً آپ دیکھیں کہ ٹپیکلی ایسا انسان جو ہوگا، اس کو اپنی جاب سے نفرت ہوگی، کام کر رہا ہے لیکن مزہ ہی نہیں آ رہا، دل ہی نہیں چاہ رہا کام کرنے کو، اس نے کوئی سپارک نہیں رکھی ہوئی. اس کے دوست نہیں ہوں گے یا بہت کم دوست ہوں گے، لوگوں سے ملنا نہیں پسند کرے گا. اسی طرح اگر اس کو کہا جائے یہ سیکھ لو، وہ کر لو، ہم اکثر لوگوں کو جیسے کہتے ہیں قرآن کی گیدرنگ میں آ جاؤ، والنٹیئر کر لو، کوئی ہابی، کوئی واک، کوئی جم جوائن کرو، کوئی کلب جوائن کرو، اس کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب وہ انسان جو ہوگا لونلی ہے، اس کے دوست اتنے نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی پراپر ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہے، گھر میں بیٹھا رہے، اس کا دل نہ چاہے، سارا دن اسکرین پہ رہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جہاں یہ ڈپریشن کی فیلنگ ہوتی ہے، اس کو اپنا آپ بھی برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایسے وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی روٹین سے بریک نہیں لی ہوتی، یعنی کبھی کوئی ویکیشن نہیں لی ہوتی، اور وہ جو بھی ان کی زندگی میں ان ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کا قصوروار وہ اپنی قسمت کو، اپنے حالات کو، یا دوسرے افراد ارد گرد جو ہوتے ہیں ان کو ٹھہراتے ہیں، یا وہ یہی بات کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے، میں کیا کروں. جو بھی ان کو سلوشن دے، ان کو وہ سلوشن اپیل نہیں کرتا. جب بھی انسان بہت گلومی ہو جاتا ہے تو اٹ از ویری نیچرل کہ آپ کو اینڈ نہیں نظر آتا. کوچنگ سیشنز میں بھی جو بہت ڈپریس لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ میں ایک ٹنل میں ہوں اور مجھے لگتا نہیں کہ اس کا کوئی اینڈ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ابھی ریسنٹلی کسی کو میں نے یہی کہا کہ اب آپ ایسے سوچنا شروع کریں کہ آپ ٹنل میں ہی ہیں، لیکن وہ اب آپ کو نا ہلکی سی روشنی نظر آ رہی ہے. ویژولائز کریں، ہلکی سی روشنی نظر آ رہی ہے کہ وہ سرا آ رہا ہے اب ٹنل کے اینڈ کا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو واقعی مجھے نظر نہیں آتا تھا، اب آپ نے کہا ہے تو مجھے تھوڑی سی فیلنگ اس کی آ رہی ہے. اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اپنے اس لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارا ایگزسٹنس ہی میننگ لیس ہے. وہ نہ کوئی ڈیلی سینیریو کریٹ کرتے رہتے ہیں جس سے ان کا یہ جو بے مقصد ہونا ہے نا، وہ بڑھتا چلا جائے، اور وہ اسی میں رہے، وہ ان کے لیے کمفرٹ زون بن جاتا ہے. ڈپریشن میں آنے سے پہلے سے ان کی لائف سٹائل ایسا چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، یا یہ ڈپریشن میں رہتے ہی مطلب اسی کی وجہ سے وہ اسی سائیکل میں گھومے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہیں. یہ دیکھیں سچویشن ٹو سچویشن اور پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے.
کچھ لوگوں کی جیسے جینیٹک فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی فیملی میں ڈپریشن ہے، اب ان کی جینز میں بھی آیا. اب اگر آپ کو پہلے سے اندازہ ہے کہ جی ہماری فیملی میں یہ ہے تو پھر انسان اپنے پر ورک کرے. ہمارے یہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی اس بات کی بہت ہے. دراصل ہمارے خاندان میں بھی سب کو ڈپریشن ہے تو مجھے بھی ہوتا ہے. ہم نے ان باتوں کو یہ سوچ لیا ہے کہ یہ خاندانی چل رہا ہے سلسلہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے کہ جینیٹیکلی بھی آپ میں آیا، پھر آپ کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں پر بھی آپ کو کوئی ری انفورسرز نہیں مل رہے تھے. شروع میں تو بچے کو والدین کی طرف سے ملنے ہیں، پھر اساتذہ کی طرف سے، پھر اپنے پیئرز کی طرف سے، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، گروم کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہا. اور ایسے لوگوں کی زندگی میں جو سیٹ بیکس آ رہے ہوتے ہیں ان کو ان سے ڈیل بھی نہیں کرنا آتا تو وہ پھر بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگوں کا تو یہ پاتھ چلتا ہے اور وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے لیے پھر کوئی بھی ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایکسیپٹنس لے آتے ہیں اس کی. اچھا، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے جو ان کو ایک دم سے دھچکا دیتا ہے جو انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹینڈرڈ پرنسپل یہ ہے کہ جب آپ کی لائف میں کوئی چیلنج آئے گا تو آپ نے 20% ہیلدی ٹاسک، لائف سٹائل چینج والے ٹاسک بڑھا دینے ہیں. جتنی مشکل سچویشن آئے آپ نے مثلاً اپنی کوالٹی آف نیند کو اتنا اچھا کرنا ہے، کھانے پینے کو اچھا کرنا ہے، نمازوں کو اچھا کرنا ہے، دعاؤں کو بڑھا دینا ہے، آپ نے پانی زیادہ پینا شروع کر دینا ہے، جتنے اچھے کام ہیں، مسکرانا زیادہ شروع کر دینا ہے. ہم وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. اب شروع میں اگر آپ اس کو کرتے رہے آسان ہے، لیکن ایک دفعہ آپ اب ڈپریشن کے پٹ میں چلے گئے ہیں نا، پھر آپ کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ایسے ڈپریس ہوتے ہیں یا آلریڈی ان کی لائف میں ری انفورسرز کم ہوتے ہیں، پازیٹیو ری انفورسرز، وہ کیا کرتے ہیں، دین پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو وہ دین میں بھی بیلنس نہیں لاتے. ان کی زندگی میں دین کے معاملے میں بھی بیلنس نہیں ہوتا. مطلب وہ ان کو نمازوں سے بھی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہر نماز کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ میری نماز کی کوالٹی کیا ہے. اپنا محاسبہ ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن اس محاسبے سے آپ کی کوالٹی آف دین اور لائف کیا ہونا چاہیے، امپروو ہونا چاہیے. ان کا کیا ہوتا ہے، وہ کھڑے نہیں ہوتے. تو اسی لیے اپنی پرسنالٹی میں بیلنس لانا، دین میں بھی وہ جہاں پہ بشارتیں ہیں ان کو بھی سمجھنا، جہاں پہ کوئی ہمارے لیے وارننگز ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا یہ کہ ان کا جنرل لائف سٹائل جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. دوسری بات، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں پازیٹیو ری انفورسرز ہوتے ہیں لیکن وہ ان سے چھن جاتے ہیں. مثلا کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم نے اس ریلیشن شپ پہ بہت تکیہ لگایا ہوا تھا. اب اس کی وجہ سے وہ شخص ہمارے لیے لیٹس سے کوئی رول ماڈل تھا، پیرنٹ تھا، اسپاؤس تھا، بچہ تھا، ان کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی، ہوتی ہے ہم سب کی اٹیچمنٹ. کوئی ایسی جاب تھی، آپ ایسے اسٹیٹس پہ پہنچ چکے تھے، آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کو یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا، لیکن آپ کو فارغ کر دیا گیا. آپ نے کوئی اتنی محنت سے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا تھا اور کسی نے ایسا دھوکہ دے دیا یا کوئی ایسا کرائسس آ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو ایسے انسیڈنٹس جب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، بالکل انسان بیٹھ جاتا ہے. یا ٹپیکلی ہم جو دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے آپ کا، بہت آپ کا اچھا ریلیشن شپ ہے، شادی ہوئی ہے، اب وہ بیوی کی طرف توجہ دے رہا ہے، آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہو رہا. یہ بہت کامن ہے، اس میں مدرس بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہے. بالکل، میرا تو بچہ میرا رہا ہی نہیں، جاب اس کی تھی کہیں دور چلا گیا آپ سے. تو اس طرح کی وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر لگتا ہے کہ وہ جو میری زندگی تھی وہ تو سٹینڈ سٹل پہ آ گئی. ہمارے فلموں اور ڈراموں میں بھی نا ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں اس میں بس یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیر از ہیلپ لیسنس. یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر کوئی ایسا ری انفورسر تھا جو آپ کی زندگی سے چلا گیا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے نا. دینی حساب سے تو ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی ہماری زندگی میں ری انفورسر ہوتا ہے نا وہ کوئی بامقصد بات ہونی چاہیے. یعنی اگر ہم نے اس کے لیے مقصد غلط رکھا ہے تو پھر ہمیں پرابلم ہوگی. جیسے آپ دیکھیں جب ایک انسان فوت ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمیں شروع سے بتا دیا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے ہر شخص سے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم اسی وقت یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جانے والا تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلا گیا، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ جو دھچکا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس نظر سے نہیں پڑھتے وہ دعا.
ہمیں بات بات پہ لوگ احساس دلاتے ہیں یہ زندگی کیسے گزرے گی, یہ دکھ کیسے کم ہوگا. جو تعزیت کرنے آتے ہیں وہ اس پازیٹیو ری انفورسر کے جانے کا ہمیں کتنی بری طرح سے احساس دلاتے رہتے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی میں اب چیز نہیں رہی, یا یہ مقام نہیں رہا, یا یہ تمہاری زندگی میں کتنا بڑا چیلنج آ گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے, کیا وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے؟ نہیں. بڑھاپے کا سہارا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات. تو ہم اگر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بچے کو بنا دے گا یا کوئی اور بھی ریسورس ہوگا. اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, کہ کون ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. لیکن اصل تو بڑھاپا آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. تو دیکھیں نا, تکیہ آپ نے اس ری انفورسر پہ جو سوچا, کیا سوچا کہ بس یہی ہے جو کہ مجھے ہولڈ کر رہا ہے, حالانکہ وہ تو نہیں ہولڈ کر رہا. انسان کی نیچرل فیلنگ بھی ہو کہ کسی کے جانے آنے پہ انسان دکھی ہوتا ہے, کسی کو مس کرتا ہے, کسی سے بات چیت کرتا ہے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم ان پہ ایسا تکیہ نہ لگائیں کہ اگر وہ انسان ہماری زندگی میں اس طرح نہ رہے, یا مکمل طور پہ نہ رہے, یا وہ چیز ہمیں اویلیبل نہ ہو, تو ہم سروائیو نہ کر سکیں. دیکھیں نا, اگر آپ کی کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے, تو اب آپ کیا کرتے ہیں, اپنے لیے کوئی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ اس پٹ میں نہ جائیں, آپ اس ڈپریشن میں نہ جائیں. تو میننگ جو آپ نے دیا ہوگا نا کسی بھی پازیٹیو ری انفورسر کو, وہ ڈیفائن کرے گا. تھرڈ جو امپورٹنٹ ایریا ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں نیگیٹو ری انفورسر بہت زیادہ ہیں. یعنی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسی ہو جاتی ہیں جو آپ کے لیے آزمائش بنی رہتی ہیں. یعنی شوہر کی محبت نہیں ملی, ماں باپ کا پیار نہیں ملا, یا لوگوں نے ہمیشہ آپ کو کرٹیسائز کیا. وہ چیزیں آپ آنے کی بجائے آپ سے چھنتی جا رہی ہیں. کچھ بھی ہو, وہ حالات ایسے آپ کے بنتے جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو باتیں سنانے والے مل جاتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں جب وہ اپنی بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے ہولڈ نہیں کر سکی, یا بچپن سے میرے چیلنجز ایسے آئے کہ میں اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکی. جو نیگیٹو ری انفورسر جو ہوتے ہیں بہت زیادہ مشکلات میں ڈالتے ہیں. اس میں ہم نے کرنا کیا ہے, ایک تو آپ نے اپنی نا امیجنیشن کو بہت اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. اور امیجنیشن میں کیا لانا ہوتا ہے, جب انسان ڈپریس ہو رہا ہوتا ہے تو امیجنیشن بہت گلومی ہو جاتی ہے, بہت ڈارک ہو جاتی ہے. اس وقت آپ نے ہوپ لانی ہوتی ہے. یعنی جب خزاں کا موسم آ رہا ہے تو اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے, بہار, پھول, کہ ابھی خزاں ہے لیکن بہار آنے والی ہے. اور اس کو باقاعدہ ویژولائز کرنا ہوتا ہے. ابھی مشکل ہے لیکن وہ اچھا وقت آنے والا ہے. اس امیجری کو آپ جب لانا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی فیلنگ زندگی کے بارے میں بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. سمجھیں آپ کو ایک سہارا مل جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وشفل تھنکنگ ہے, آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں, آپ ایسے ہی سوچ رہے ہیں. لیکن ڈپریشن میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں, جو صحیح پاسبلٹیز ہوتی ہیں, ان کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ بہت سے افراد وہ کام کر لیتے ہیں. تو اگر اور لوگ کر سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر سکتی ہوں. لیکن ڈاکٹر کہنا کچھ ایک دو بار بعد پھر ایک نیا جھٹکا مل جاتا ہے, ایک نیا ٹراما آ جاتا ہے. پھر وہ جو امیجنیشن جو اچھی بنائی ہوتی ہے وہ ساری تو جب آپ امیجنیشن میں لاتے ہیں نا کہ یہ پاسبلٹیز ہیں اور یہ ہو سکتا ہے اور میں یہ کر سکتی ہوں, تو پھر اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھانا ہوتا ہے نا. ہم نے شروع میں بات کی تھی, اصل پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو لائف سکلز ہوتے ہیں وہ پور چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان لائف سکلز جو ہوتے ہیں نا ان کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے, ان کو بڑھانا ہوتا ہے. پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ دوسرے سٹیپ پہ آپ لسٹ بناتے ہیں کہ مجھے کون سے ری انفورسرز اپنی لائف میں ایڈ کرنے ہیں, کون سے کام ایسے ہیں جو کہ میں نہیں کر رہی. اور وہ جو آپ نے دماغ میں پکچر بنائی ہے نا کہ مجھے یہاں تک جانا ہے, مثلا دیکھیں نا ابھی میں نے خزاں اور بہار کی آپ کو مثال دی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں خزاں کے موسم میں بہار آنی ہے, تو اس کے لیے میں نے بیج لگائے ہیں کہ نہیں لگائے ہیں, کھاد ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی ہے, ٹھیک ہے, پانی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے, اس کے انتظامات بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں نا. کیونکہ ڈپریشن میں تو آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن جب آپ اچھی ہیلدی امیجری لاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے ہو سکتا ہے, ہاں تھوڑا سا پاتھ مشکل ہے, راستہ مشکل ہے, لیکن اب اس کے لیے مجھے یہ اسی طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا اپنے آپ کو یس اور نو بولنا, وہ آئے گا نا. ڈپریشن میں اندر سے آواز کیا آ رہی ہے, یس اور نو, نو. تو ہمیں اپنے آپ کو وہاں پہ اسرٹ کرنا ہے کہ نہیں ابھی مجھے یہ لینا ہے.
اور اس میں ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں, جیسے بہت سے لوگ جو ڈپریسڈ ہوتے ہیں, جب ان کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے وہ ٹاسک کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا. ان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شروع میں جو ٹاسک ہوگا وہ مزے کے لیے نہیں ہوگا. اور اس میں ٹپیکلی یہ بات کہتی ہوتی ہوں, کیا دوائی کھانے میں مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا. یا اور کوئی ایسی چیز اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنے میں مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا. بہت سے کام ہم زندگی میں کرتے ہیں جو بہت بہترین ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو میں بتاتی ہوں پڑھائی کرنے میں مزہ نہیں آتا, لیکن اسے رزلٹ بڑا اچھا آتا ہے. امی ابو کی بات ماننے میں مزہ نہیں آتا, لیکن اسے زندگی اچھی گزر جاتی ہے. آپ ویل پروٹیکٹڈ رہتے ہیں, آپ کی زندگی کے مسائل کم ہوتے ہیں. آپ نے انجوائمنٹ کے لیے نہیں شروع میں کرنا. جب آپ نے اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں, آپ نے اپنے پرپس تک پہنچنے کے لیے وہ کام کرنا ہے. جب آپ پرپس کے قریب آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو ایک ڈپریشن کی فضا ہے وہ کم ہونی شروع ہوتی ہے. آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. جتنی انڈرسٹینڈنگ آپ کی زیادہ ہوگی, آپ اتنے مزے سے اس کام کو کر لیں گے. اس میں پرسنالٹی ٹائپس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے نا. بالکل ہوگا. جو پیسمسٹک ہیں, کچھ آپٹمسٹک ہیں, دو لوگوں کی سیم سچویشن ہوگی. انٹروورٹڈ بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو پیسمسٹ ہے اس بیچارے کو گلوم ہی نظر آ رہا ہے, اور جو آپٹمسٹ ہے اس میں رے آف ہوپ. بالکل ایسے ہی ہے. جو پیسمسٹ ہے یا آپٹمسٹ ہے ان میں فرق ہوگا. لیکن پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ایک انسان پیسمسٹ ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھنا شروع کر دے پازیٹیو تھنکنگ پہ, تو اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہونی شروع ہو جائے گی. اور میں اپنی کوچنگ میں یہ ایکسرسائز کرواتی ہوتی ہوں. جو لوگ بہت پیسمسٹک ہوتے ہیں ان کو میں کہتی ہوں کہ ڈیلی آپ 3 جملے جن میں آپ کی پیسمزم آتا ہے وہ لکھیں گے اور پھر ان کو کنورٹ کریں گے. جیسے نا میں نہیں کر سکتی, تو کیا لکھیں گے؟ میں کر سکتی ہوں. یعنی سوچنا نہیں ہے, لکھنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اے رائٹنگ ایکسرسائز. یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا, تو کیا لکھنا ہے؟ یہ ہو سکے گا. میں غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتی, تو کیا لکھنا ہے؟ میں غصے پہ کنٹرول کر سکتی ہوں. میری قسمت خراب ہے. جو بھی نیگیٹو پیسمسٹک جملہ آئے گا آپ نے اس کو آپٹمسٹک جملے میں لکھنا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں لیکن ایسے نہیں ہے نا, میں آپ کو دیکھیں بتا رہی ہوں نا حقیقت یہ میرے مسئلے ہیں, میں کہتی ہوں گے مسئلے, لیکن جو جملہ آئے گا اس کو آپ نے ٹھیک کر کے لکھنا ہے. میں یہ بات کی تھی کہ لائف میں بہت سارے فیزز آئے ہیں. شاید آئی ایم آپٹمسٹک پرسن میں, لیکن اسٹل میں ڈپریشن میں جاتی تھی. اس بار جب ہمارے گھر میں ایک دم سے کرائسس آیا ہے تو ہر بندے نے مجھے, مطلب آپ آج جتنی باتیں کہیں تو میں خوش ہوں کہ بڑا میری اچیومنٹ ہے کہ ہر بندے نے مجھے کہا بس ایک تم لوگوں کے گھر میں ہی ایسے ہوتا رہتا ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے تھے. اکثر لوگوں نے کہا, بہت زیادہ لوگوں نے تو میرے بچپن سے لے کے ابھی تک گنوائے بھی نہیں کیا تھا جب تمہاری فصلیاں ٹوٹی تھیں, سو مینی ٹائمز. لیکن اس بار میں نے اتنی اپنی ایکٹیویٹیز انکریز کر دی, مطلب آئی ڈڈ ناٹ تھنک کہ کوئی چیز گزر رہی ہے. میں نے آگے کی تیاری کی تھی اور اللہ کا شکر بڑے اچھے سے سب کو ڈیل ہوا. اس میں یہ نا کہ اپنے آپ کو بزی رکھا, وہ آکیوپائڈ تھی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں جب ایسی سچویشن ہوتی ہے. اس بزی رہنے میں بھی آپ نے 2 ایلیمنٹس دیکھنے ہیں. ایک یہ کہ لائف سٹائل چینج کر رہے ہیں آپ, یا آپ اوائڈنس میں جا کے کر رہے ہیں. جی, جو اوائڈنس میں جا کر وہ کام کر رہے ہوں گے ان کا ڈپریشن بڑھے گا, اور جو لوگ لائف سٹائل چینج کر رہے ہوں گے ان کا ڈپریشن کم ہو جائے گا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو سارا دن اپنے آپ کو بزی رکھتی ہوں لیکن ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے, تو دیٹ مینز آپ اوائڈنس میں. لیکن اگر ایک انسان کہتا ہے میں اپنے آپ کو بزی رکھتی ہوں اینڈ آئی فیل, جیسے یہ کہہ رہی ہیں ابھی میں بزی ہوں اور آئی ایم فیلنگ بیٹر, حالانکہ چیلنجز ابھی بہت سارے ہیں, تو دیٹ مین انہوں نے لائف سٹائل چینج کر لیا. آپ بیسکس نہ ٹھیک کر رہے ہو, نیند نہ ٹھیک کر رہے ہو, کھانا پینا نہ ٹھیک کر رہے ہو, واک نہ ٹھیک کر رہے ہو, ریلیشن شپس نہ ٹھیک کر رہے ہو, مینٹل ہیلتھ نہ ٹھیک کر رہے ہو, اور آپ ادھر ادھر چھپ رہے ہو, دوائیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں, لوگوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں, شاپنگ کئی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں فضول میں, اسکرین ٹائم بڑھا دیتے ہیں. اچھا, اب آپ کا کوشچن یہ تھا کہ اگر ہمارا کوئی نیئر اینڈ ڈیئر وان ڈپریشن میں ہے تو اب ہم کیا کریں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سیلف کیئر بڑھا دیں, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈپریسڈ انسان ہے صرف وہی کسی مشکل میں ہے, جو آس پاس کے افراد ہوتے ہیں, جو اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اپنی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہی بات ہے, اپنی لائف سٹائل کو ٹھیک کریں, کھانا پینا ٹھیک رکھیں, سونا جاگنا, اپنی ایکٹیویٹیز ڈس فنکشنل نہ ہو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کسی صرف ایک مینٹل اگر ہیلتھ چیلنج کے ساتھ ایک انسان آپ کے گھر میں ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے, کوئی آپ کو سپروائز کرنا ہے, کسی کو ہیلپ کرنا ہے, لیکن اپنی فنکشنالٹی کو مینٹین رکھیں.
جتنے آپ فنکشنل ہوں گے اتنا آپ اپنے آپ کو مشکلات سے بچائیں گے اور ڈپریسڈ انسان کو بھی اچھی طرح ہینڈل کریں گے. 2 کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. 2 کام کون سے ہوتے ہیں؟ ایک کام ہوتا ہے پرووکنگ اور ایک ہوتا ہے انیبلنگ. پرووکنگ کیا ہوتی ہے؟ ایسے جملے بولنا, ایسی باتیں کرنا کہ لڑائی جھگڑا بھی بڑھے, فساد بھی بڑھے, اور وہ شخص جس مشکل میں ہے وہ مشکل بڑھتی جائے. ٹونٹ کرنا, کوئی بھی بات بول دینا, کوئی صرف ایسی باڈی لینگویج دے دینا, پرووک کرنا. دوسرا انیبل کرنا. انیبلنگ کیا ہوتی ہے؟ ایسا کوئی بیہیویئر دینا جس سے آپ اپنی طرف سے اس کو سنبھال رہے ہیں, اس کا خیال کر رہے ہیں, لیکن اگین اس کا وہ بیہیویئر بڑھ رہا ہے. یعنی ایک ڈپریسڈ انسان ہے, جو کام وہ اپنے لیے کر سکتا ہے آپ اس کو نہیں کرنے دیتے. آپ ہر کام میں آ کے اس کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں. اس کو اپنی فنکشنالٹی کو بڑھانے میں ہیلپ کرنا بجائے اس کے کہ اس کو ہر کام میں اس کو چھوڑ دینا. جیسے کچھ دن پہلے ایک بچی تھی, وہ اس کا کوئی چیلنج آیا, اب اس کو ڈپریشن تھا, تو وہ کیا کرتی ہے جب اس کو گھر والوں سے کوئی کانفلکٹ ہو, ڈپریشن ہو, تو وہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے, کھانا نہیں پینا نہیں, اور بعد میں وہ سیٹلڈ ہوتی ہے. لیکن اس کی مدر کیا کرتی ہیں, اس کے لیے ٹرے میں کھانا لے کر اس وقت کمرے میں جاتی ہیں. یہ انیبلنگ ہے. ہاں, اگر وہ اتنی ڈپریسڈ ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتی اور وہ لگاتار کچھ دنوں پہ چل رہی ہے اور کافی مسئلے ہیں, اس وقت تو وہ ان کو کھانا کھلائیں گی, وہ تو پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ ہوگا. اس سے پھر کیا ہو رہا تھا کہ اس کا وہ بیہیویئر بڑھ رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ جب مجھے کوئی چیز چاہیے ہوگی تو میرے گھر والے مجھے دے دیں گے. تو یہ بڑی فائن لائن ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا آ جائے کہ انیبلنگ کہاں ہو رہی ہے اور پرووکنگ کہاں ہو رہی ہے. گھر والوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ. مینٹل ہیلتھ کے چیلنج کو سمجھنا کہ کوئی انسان جان کے نہیں کر رہا, یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری ہے. یہ نہیں ہوتی لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ. ہم ہر بات پہ دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ تو ایسی کر رہا ہے, یہ تو اسی طرح سے ہو رہا ہے. تو اس کو سمجھنا کہ کوئی بھی جان کے نہیں لیٹتا, جان کے کوئی بھی اپنے آپ کو مزری میں نہیں رکھنا چاہتا. ریڈ فلیگز جو ہے نا ان کو اوپر والوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. بالکل, وارننگ سائنس کو اوپر والوں نے. بالکل. اچھا, آئیڈیل سچویشن پھر کیا ہوگی کہ اس میں شیم میں نہ جائیں. ہماری برادری کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, پتہ نہیں ہمیں کیسا سمجھیں گے. اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے, اس کو فوراً کسی کوچ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں. کتنے افراد کو میں جانتی ہوں, اس میں ینگ بچیاں خاص طور پہ بہت زیادہ ہیں, جو اپنے ماں باپ کو کہتی ہیں کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے, ہمیں لے کے جائیں. ماں باپ نہیں لے کے جاتے. کیوں نہیں لے کے جاتے؟ لوگ کیا کہیں گے. یعنی وہ اپنے بچوں کی سفرنگ کو بڑھنے دیتے ہیں اندر سے, ان کو ہیلپ نہیں دیتے. اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے, یا تو اس کو کنونس کریں, اس کو بتائیں کہ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. شیم نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پرائرٹی وہ شخص ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے ساتھ ہم زیادتی نہ کریں اس معاملے میں کہ اگر اس کو کوئی چیلنج ہے ہم اس کو نہ کسی کے پاس لے کر جائیں. تو آج کل بچے بڑے اوپن ہیں, فیملیز بھی اوپن ہیں. دیکھیں, ہم چھپا چھپا کے زیادہ بڑے مسئلے کریٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرض کریں کہ اگر وہ تیار نہیں ہوتا وہ کرنے کے لیے, تو پھر آپ کاؤنسلنگ میں جائیں. آپ کاؤنسلنگ میں جا کے طریقے سیکھیں کہ اس کے ڈفرینٹ بیہیویئرز کو کیسے ہینڈل کیا جائے.